السلام علیکم، آپ دیکھیں خبر، میں محمد مالک۔ ایران امریکہ اسرائیل جنگ بڑے ایک فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گئی اور اگلے 48 گھنٹوں میں بہت کلیئر چیزیں ہو جائیں گی، بیکاز ٹرمپ کی جو ڈیڈ لائن ہے کہ میں سب کچھ تباہ کر دوں گا، پل، بجلی، گھر، سب کچھ بو دوں گا، وہ جو فیصلہ ہے وہ اس کی ڈیڈ لائن ہمارے وقت کے مطابق بدھ کی صبح 5 بجے ہے۔ ابھی کچھ اندازہ میں ہو جائے گا کسی بھی لمحے۔ ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک امپورٹنٹ پریس کانفرنس سے خطاب کرنے والے ہیں اور جب شروع ہوگی تو کٹ کر جائیں گے ادھر، اور اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ پلان دیں گے اپنا، اور وہ پلان کیا ہوگا، کیا یہ ڈیڈ لائن پہلے جو منڈے کو ڈیڈ لائن ختم ہو رہی تھی اس کو ایکسٹینڈ کر کے ٹیوزڈے پہ کیا گیا۔ یہ سب کچھ شروع ہوا سنڈے کو۔ سنڈے تک پاکستان کے اندر بھی کچھ کافی مایوسی تھی ہمارے ڈپلومیٹک سرکلز میں۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ شاید ایران بہت زیادہ سخت رویے کا مظاہرہ کر رہا ہے اور یہ ٹائم ہے نیگوشیٹ کرنے کا۔ اور سنڈے کی دوپہر کو ایک بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی اسحاق ڈار صاحب کی، فیلڈ مارشل عاصم مرین کی ملاقات ہوئی اور اس میں تمام چیزیں ڈسکس ہوئیں۔ اس کے بعد پھر فیصلہ یہ ہوا کہ اب ایک فریش راؤنڈ آف ڈائلاگ شروع کیا جائے۔ پھر اطلاع کے مطابق شام کو دفتر کھلا فیلڈ مارشل کا اور وہاں سے پھر تمام لوگوں سے بات چیت ہوئی۔ اب تو رائٹرز نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے کہ جے ڈی وینس سے بھی تمام رات بات ہوتی رہی، تمام دوسرے جو پروونشل کیپٹلز انکلوڈڈ تھے، سعودی عربیہ، ترکی، قطر، ان تمام لوگوں سے بات چیت ہوئی۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایک ڈرافٹ بنا جس کو اسلام آباد اکارڈ کا نام دیا جا رہا ہے۔ ڈرافٹ میں 2-3 چیزیں ہیں مین۔ ایک تو یہ ہے کہ امیڈیٹ سیز فائر ہو، اور اس کے بعد 2 باتیں ہو رہی ہیں، 15 سے 20 دن یا 43 دن کا سیز فائر ہو، اور اس میں باقی 2 چیزیں طے ہو جائیں جو پراپر امن معاہدہ ہے ڈیٹیلز کے ساتھ۔ اور اس کی جو 2 چیدہ باتیں سامنے ابھی تک آئی ہیں تھرو میڈیا، بیکاز فارن آفس بھی کامنٹ نہیں کر رہا، وائٹ ہاؤس پہ بھی آفیشیلی کوئی کامنٹ نہیں کر رہا، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ اسٹریٹ آف ہرمز فوراً کھل جائے اور سیز فائر ہو جائے، اور پھر یہ ممالک بیٹھ کے امریکہ اور ایران اسلام آباد کے اندر ڈائریکٹ نیگوشیشنز کر کے اس معاملے کا حل نکالیں۔ ایران کے انیشل جو رسپانس آئی ہے اس میں یہ لگتا ہے کہ انہوں نے اس کو اس طریقے سے ماننے سے انکار کر دیا ہے، لیکن انہوں نے جو بیان آیا ہے اس میں یہ ضرور کہا ہے کہ ہم ریجیکٹ کسی چیز کو نہیں کر رہے، لیکن ہم سیز فائر نہیں چاہتے، ہم ایک پرماننٹ سولوشن چاہتے ہیں، ہم ایک لانگ ٹرم ایگریمنٹ چاہتے ہیں۔ ایران کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم کاغذی امن نہیں چاہتے، کیونکہ غزہ میں بھی کاغذ میں تو امن ہے لیکن اسرائیل روزانہ حملے کر رہا ہے۔ اب سے اکتوبر کے امن معاہدے کے بعد اب تک 800 سے زیادہ لوگوں کو شہید کر دیا گیا۔ آج بھی ایک یو این کا ورکر مارا گیا، اسٹریٹ بلٹ ٹو دا ہیڈ، اور وہ ایک کانوائے میں جا رہے تھے، ایک اور ان کے ساتھ ایک یو این کا دوسرا بندہ بھی کریٹیکل حالت میں ہے۔ 7 لوگوں کو آج شہید کیا گیا۔ ایک لڑکا موٹر بائک پہ جا رہا تھا اپنے کیمپ سے دوسرے کیمپ، اس کو بھی جس کو شغل کے طور پہ آپ کہہ لیں، ٹارگٹ پریکٹس کے طور پہ اس کو مار دیا گیا۔ روزانہ دھماکے ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے غزہ کا۔ اور یہاں پہ ایران کا جو ابھی تک انیشل ریاکشن ہے، جب آپ ان کے لیڈران کے بیان سنتے ہیں اور ان کے آپ اینالسٹ کو سنتے ہیں تو کلیئر نظر آ رہا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ میننگ فل نہیں ہے۔ اور جو ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ ٹویٹ تھا جو کہ ایک دیوانہ ٹویٹ لگتا ہے، کیونکہ جب ایک دنیا کی واحد سپر پاور کا پریزیڈنٹ ایک ٹویٹ کرے اور اس میں گالیاں دے تو وہ اس کو آپ کیا کہیں گے۔ امریکہ میں تو یہ بھی بحث شروع ہو گئی ہے، کچھ سینیٹرز نے، ڈیموکریٹس نے، دوسروں نے، کہ جی وہ دیوانے ہو گئے ہیں اور ان کے خلاف اپنے کانسٹیٹیوشن کے تحت ان کو ہٹنا چاہیے، اور وائس پریزیڈنٹ وینس کو جو ہے جے ڈی وینس ان کو پریزیڈنٹ کا عہدہ سنبھالنا چاہیے۔ لیکن یہ کرنے والی باتیں ہیں۔ اس میں انہوں نے کیا کہا تھا؟ اس میں انہوں نے یہ کل کا ٹویٹ تھا جس میں انہوں نے کہا کہ پاور پلانٹ ڈے اور برج ڈے آل ریپڈ ان ون، دیر ول بی نتھنگ لائک اٹ، اوپن دا ڈیش اسٹریٹ، گالی دے کے، یو کریزی ڈیش، پھر گالی، اور یو ول بی لیونگ ان ہیل، جسٹ واچ۔ لیکن جو اسپیکر ایران کے ہیں انہوں نے بھی ایک سخت بیان دیا ہے۔ انہوں نے ٹرمپ کو ایڈریس کرتے ہوئے کہا کہ آپ کا جو دیوانہ پن ہے، یہ جو مووز ہیں، یہ یونائٹڈ اسٹیٹس کو جس طرف لے کے جا رہی ہیں، into a living hell for every single family and our whole region is going to burn۔ انہوں نے کہا کہ ہم پھر پورا خطہ جلے گا، خالی ایران نہیں جلے گا، پھر پورا خطہ جلے گا۔ آج آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ عمان کے ساتھ بات چیت چل رہی تھی تو آخری دن وہ جب تقریباً چیزیں طے ہو گئی تھیں، اسرائیل نے حملہ کر دیا ایران پہ۔ آج ساؤتھ پارس کی جو فیلڈ ہے جس پہ پہلے بھی ایک حملہ ہوا تھا، آج اسرائیل نے پھر اس پہ حملہ کر دیا، اور یہ ریڈ لائن تھی ایران کی۔ ایران نے کہا تھا اگر ہمارے انرجی سٹرکچرز کو آپ ہٹ کریں گے تو پھر اس کا جواب دیا جائے گا۔ جب لاسٹ ٹائم یہ ہٹ ہوا تھا تو اس کے فوراً بعد اگلے 24 گھنٹوں میں ایران نے 8 سے زیادہ ٹارگٹ سیٹ کیے تھے۔ اس کے بعد ہی قطر کی LNG پروڈکشن بند ہو گئی،
اس کے بعد ہی کویت کی پیٹرولیم فیلڈز ڈیمیج ہوئی, یو اے کی فیلڈز ڈیمیج ہوئی. جی ویلکم بیک. جب ڈونلڈ ٹرمپ بولنا شروع کریں گے تو پھر ہم واپس ٹرانسمیشن میں چلے جائیں گے, لیکن میں بریک سے پہلے آپ سے بات کر رہا تھا یہ جو پاکستان کا ایگریمنٹ ہے اس کو اسلام آباد اکارڈ کہا جا رہا ہے, یہ امپورٹنٹ کیوں ہے؟ یہ دو زاویوں سے امپورٹنٹ ہے. ایک تو یہ واحد ڈاکیومنٹ ہے جس کو ہم نیوٹرل ڈاکیومنٹ کہہ سکتے ہیں. جب 15 پوائنٹ فارمولا آیا امریکہ سے تو ایران نے ریجیکٹ کر دیا کہ امریکنوں کا میکسیملسٹ ڈیمانڈ ہے کہ وہ دنیا کی ہر چیز چاہتے ہیں, سرنڈر اور بس, اور آپ زمین پہ لیٹ جائیں بات مان لیں. جب ایران نے جواب دیا تو امریکہ نے کہا یہ تو ایران کی ریجیکشن ہے, ہم اس کو نہیں مانتے. اسلام آباد اکارڈ وہ ڈاکیومنٹ ہے جس پہ دونوں سائڈز کو اعتبار ہے. امریکہ کو بھی اعتبار ہے ہماری نیوٹرلٹی پہ اس وقت, ایران کو بھی ہماری پہ بہت زیادہ اعتبار ہے نیوٹرلٹی کے اوپر. لیکن اس میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت کوئی سلور بلٹ نہیں ہے اس مسئلے کو حل کرنے کا, نہ سیز فائر کا نہ لانگ ٹرم کا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں سائڈ جس وقت سمجھتی ہیں کہ دونوں کا غالب ہیں ایک دوسرے پہ. امریکہ میں جو تھنکنگ آپ دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ کیونکہ ہر ایک کا ایک تھریشولڈ ہوتا ہے, برداشت کی ایک حد ہوتی ہے, تو اگر ہم اتنی تباہی کر دیں کہ ایران کی برداشت کرنے کی حد ختم ہو جائے تو پھر ایران آ جائے گا ہماری شرائط کے اوپر. وہ سمجھتے ہیں ان کا غلبہ ہے. ایران کی سے جو تھاٹ پروسیس ہے وہ ٹوٹلی ڈفرنٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو اتنا ریزسٹ کر لیا ہے اور پورا خطہ انوالو ہو گیا اور پوری دنیا کے لیے اکنامک کرائسس بن گیا ہے, تو اگر ہم 2-4 ہفتے اور بھی لڑ لیں گے تو ٹرمپ کے اوپر اتنا پریشر ہوگا دنیا کی دوسری پاورز کا, اکانومی کا, اس کے اپنے ملک میں مہنگائی چل رہی ہے, پیٹرول مہنگا ہو گیا, وہاں پہ فرٹیلائزر مہنگا ہو گیا, پوری دنیا کی اکانومی افیکٹ ہو رہی ہے, اور خاص طور پہ ریجن کے جو لوگ دوسرے ممالک ہیں, عرب ممالک, ان کا پریشر بھی ہوگا. کیونکہ آج جو اسرائیل نے کیا ہے, جو انہوں نے ساؤتھ پارس کو دوبارہ ہٹ کیا ہے, لاسٹ ٹائم جب ہٹ کیا تھا تو تب ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح طور پہ کہا تھا کہ یہ ہمیں نہیں پتا تھا, یہ ہماری مرضی کے بغیر ہوا. پھر اس نے کہا کہ میں نے منع کر دیا اسرائیل کو کہ کوئی گیس فیلڈ ہٹ نہ کرے. آج انہوں نے گیس فیلڈ ہٹ کی ہے. اب اس پہ ایران کا جواب آ گیا ہے کہ ہم اس کا امیڈیٹ بھرپور جواب دیں گے, اور اگر یہ ہوا تو پھر پورے خطے میں تباہی ہے. اس کا مطلب ہے خالی ایران کی آئل فیلڈز تباہ نہیں ہوں گی, اس میں پھر عراق کی بھی ہوں گی, کویت کی بھی ہوں گی, اس میں یو اے ای کی بھی پورٹس اور ساری چیزیں ڈیمیج ہوں گی, اس میں دوحہ دوبارہ ہٹ ہو سکتا ہے, ان کی پورٹس ہو سکتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ابھی ہوں گی. لیکن ایک ورسٹ کیس سینیریو پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں. اگر پریس کانفرنس میں پتہ لگ جائے گا تھوڑی دیر میں, لیکن اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ اس بات پہ قائم رہتے ہیں کہ نہیں ہم تباہی کریں گے, اور وہ اپنی دھمکی پہ پورا کیا کہتے ہیں ہی امپلیمنٹس دیٹ, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں ایک چیز تو کلیئر ہے, یہ وہ شخص ہے کہ جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں, جو کرتا ہے وہ کہتا نہیں, اور کوئی بھی ان کو کسی قسم کی شرم وہ نہیں ہوتی کہ اپنی بات سے مکر جانا. جیسے آج انہوں نے کہہ دیا ہے کہ رجیم چینج ہمارا ہدف تھا. اسی صدر نے 4-5 باری کہا کہ رجیم چینج ہمارا ہدف نہیں تھا. اسی صدر نے یہ کہا کہ ہماری بات چیت ہو رہی ہے اور پھر حملے بھی کر دیتا ہے. ورسٹ کیس سینیریو ہے کہ اگر یہ وہ دھمکی امپلیمنٹ کرتے ہیں کہ ہم سب کچھ تباہ کر دیں گے, ہم پورے پاور پلانٹس تباہ کر دیں گے, ہم ان کے برجز تباہ کر دیں گے, روڈ سٹرکچر سارا انفراسٹرکچر تباہ کر دیں گے اور پتھر کے زمانے میں دھکیل دیں گے, تو سوال یہ اٹھتا ہے بھی اس بات کو چھوڑ دیں کہ ایران جواب میں کیا کرے گا, وہ علیحدہ بحث ہے, اس پہ بھی بات کریں گے. کیا ایران پھر ایسی حالت میں جنگ لڑ سکتا ہے؟ کیا ملیٹریلی ایران اس پوزیشن میں ہوگا کہ اگر اس اسکیل کی تباہی ہو تو جو اس وقت وہ ایک وننگ پوزیشن میں ہے, اسٹریٹ آف ہارمز نہیں کھلوا سکا امریکہ اپنے تمام زور و طاقت کے باوجود نہیں کھلوا سکا, وہ ان کے گھٹنے زمین سے نہیں لگا سکا. تو ہمارے ساتھ ہم نے دیا ہے کموڈور خالد چشتی ہمارے ساتھ ہیں, ریٹائرڈ سیکورٹی اینالسٹ بھی ہیں. ان سے یہی ایک سوال سب سے امپورٹنٹ میں کرنا چاہوں گا. السلام علیکم چشتی صاحب. جی وعلیکم السلام. جی مالک صاحب بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کیا. سر یہ بتائیے, $1 ملین کویشچن ہے, اگر ڈونلڈ ٹرمپ اناؤنس کر دیتا ہے کہ وہ کرے گا حملہ اور اس پورے حملے کو اسی طرح ایکسرسائز کرتا ہے اور یہ سب کچھ تباہ کر دیتا ہے, ورسٹ کیس سینیریو, پھر ایران کی ملٹری طاقت کیا ہوگی؟ جی مالک صاحب دیکھیے, ایران کا جو جغرافیہ دیکھیں تو آلموسٹ پاکستان سے ڈبل اس کا جغرافیہ سائز ہے. 1.7 ملین اسکوائر کلومیٹر کا ایریا ہے, 33 کے قریب ڈسٹرکٹ ہیں ان کے. یہ تمام کے تمام جتنا میں نے پڑھا ہے, اور اب ان کا انڈیپینڈنٹ کمانڈ اینڈ کنٹرول بھی ہے,
اور ایک سسٹینیبلٹی اور سروائیویبلٹی پر بہت کام کیا گیا. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ جب آپ جنگ لڑتے ہیں تو مینلی کیپیبلٹی پر لڑتے ہیں, پھر وہ آپ کو حوصلہ دیتی ہے. لیکن ایران کے لیے ایک اسپیسیفک ایک تھرڈ ڈائمینشن ہے, وہ ہے ان کی سروائیویبلٹی, سسٹین کرنا. اب جتنے انہوں نے انفراسٹرکچر موسٹلی انڈر گراؤنڈ بنائے ہوئے ہیں پورے ایران کے اندر, ہر جگہ یہ میرے نالج کے مطابق الیکٹریسٹی ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. یعنی ڈیپینڈنٹ کا مطلب انہوں نے بیک اپ بنائے ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو بھی پتا ہے کہ ہمارے پاس جب بھی حملہ ہوا نو لیس دین امریکہ اسرائیل جیسے ملک نے کرنا ہے, کوئی تھرڈ ورلڈ کی ایئر فورس نے نہیں کرنا. نمبر 1. نمبر 2, ان کو پتا ہے کہ اگر ہماری سروائیویبلٹی نہ رہی تو آبویسلی کیپیبلٹی نہیں رہے گی, اور کیپیبلٹی نہ رہی تو حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے. تو آئی تھنک ان کی جتنی انڈر گراؤنڈ سینچریز ہیں, جنہوں نے ان کی ٹنلز بنائی ہوئی ہیں, اسٹوریج ہیں, وہ اپنی پاور جنریشن پر کام کرتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے امریکہ کی بہت بڑی ایک اور غلطی ہوگی. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سیوک فیسلٹیز, انفراسٹرکچر جو سول استعمال میں ہوتا ہے, یہ جنیوا کنونشن کی کھلی خلاف ورزی ہے. میں ایز اے فارمر فائٹر پائلٹ آپ کو بتا سکتا ہوں, ہمیں انٹرنیشنل لا پڑھایا جاتا تھا, ایویشن لا پڑھایا جاتا تھا, جنیوا کنونشن پڑھایا جاتا تھا, اس لیے کہ آپ نے سویلین کو نہیں, ان کے انفراسٹرکچر کو نہیں کرنا, صرف آپ نے ملٹری وار فائٹنگ جنریشن ایفرٹ کو ناک آؤٹ کرنا ہوتا ہے. یہ ایک نیا پنڈورا باکس کھل جائے گا, اس پر تو میں بعد میں بات کروں گا کہ ایران ہٹ بیک جب کرے گا تو وہ کتنے سیریس ایک پرائز ٹیگ لگائے گا امریکہ کے لیے. لیکن میرا نہیں خیال کہ امریکہ اگر یہ سمجھتا ہے, پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ سمجھتا ہے کہ بجلی گھروں کو یا پاور جنریشن کو تباہ کر دیں گے, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کی فائرنگ کی کیپیبلٹی ختم ہو جائے گی یا ریٹیلیشن کر نہیں پائیں گے اور کلیپس کر کے پتھر کے زمانے میں چلے جائیں گے. میرا ایگریمنٹ نہیں ہے اس بات سے. تو جو یہ کوآرڈینیشن ہے, موبلٹی ہے, اگر پل بھی تباہ ہو جاتے ہیں تو اس سے فرق نہیں پڑے گا آپ کے خیال میں؟ جی میری جو اسٹڈی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ان کی لاجسٹک ڈیپینڈنسی ہے ہی نہیں. جتنے ان کے انڈیپینڈنٹ 33 ڈویژن ہیں, ڈسٹرکٹس ہیں, وہ تمام کے تمام کمانڈرز ان کے جو پاسداران انقلاب کی سکسیشن ہے, جو چین آف کمانڈ ہے, وہ ان کو ٹارگیٹنگ اسٹریٹجی پہلے سے پتا ہے. ان کو پتا تھا کہ ہماری لائن آف کمیونیکیشن ڈسٹرپٹ ہو جائیں گی, ہمارا رابطہ ٹوٹ سکتا ہے. تو ان کو اپنی ابھی بھی یہ دیکھا آپ نے کہ ہر طرح سے کرنے کے باوجود تقریباً مالک صاحب 300 سے لے کر 500 حملے ہو رہے ہیں روزانہ اسرائیل کے اور امریکہ کے مل کے. اگر ٹوٹل اب تک میں کیلکولیٹ کیا تھا تو 15,000 ایوریج سٹرائکس ہوئی ہیں پچھلے 5 ہفتے کے دوران. اگر 15,000 سٹرائکس, آلموسٹ یونٹی آف کنٹرول ان کے پاس ہے, کمانڈ اینڈ کنٹرول آلموسٹ اے ڈومیننس امریکہ کے پاس ہے, اس کے باوجود نو چیلنج فرام دا گراؤنڈ, اس پوائنٹ آف ویو سے کہ ریزسٹنس جس طرح کوئی ایک ملک دے سکتا تھا, اس کے باوجود ان کا جو سسٹینیبلٹی ہے, یہ میرا نہیں خیال, یہ کمیونیکیشن کی ان کو ضرورت ہے, ان کو بریجز کی ضرورت نہیں ہے اگر حملہ کرنے کی. انہوں نے کوئی اپنا مٹیریل یا وار ہیڈ وغیرہ ٹرانسپورٹ نہیں کرنے. وہ جتنی ٹنلز ہیں وہ تمام کے تمام ڈسٹرکٹس میں انڈیپینڈنٹ ہیں, وہ انڈیپینڈنٹ آپریٹ کر سکتی ہیں. اگر یہ کمیونیکیشن سسٹم بھی انہوں نے توڑ دیا تو اس کے باوجود ان لوکل کمانڈرز کو پتا ہے انہوں نے کون سا ٹارگیٹ کس ٹائم اور کس ویپن سسٹم سے ٹیک آن کرنا ہے. کیونکہ ابھی ڈونلڈ ٹرمپ جب پہلے تھوڑی دیر بولے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے 10,000 بامبنگ آپریشنز کیے اور ہم نے 13,000 ٹارگیٹس ہم نے ہٹ کیے ہیں. تو اس کا مطلب اب تو پھر ان کا ٹارگیٹ یہی ہے کہ سویلینز مارے جائیں, اتنی تعداد میں مارے جائیں کہ ایک قہر سا مچ جائے وہاں, اور یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کے بعد لوگ نکلیں گے گورنمنٹ کے خلاف. آدھے دیٹ چائلڈش اتنی اپروچ ہے ان کی. مالک صاحب دیکھیے, وہ جو میری بات کی تصدیق ہوتی ہے جب پریزیڈنٹ ٹرمپ خود کہتے ہیں کہ ہم نے 10,000 کیے ہیں, اس میں سے آلموسٹ اس میں 5,000 کے قریب اسرائیل کے ایڈ کر لیں, جو میں کہہ رہا تھا کہ 15,000 حملے کیے ہیں انہوں نے ٹوٹل. تو اگر وہ 15,000 حملے کرنے کے بعد ول ٹو فائٹ ایک ملک کی ختم نہیں کر سکے, بلکہ اگر کوئی ڈفرینسز تھے تو انہوں نے لوگوں کو یونائٹ کر دیا. اور یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے جب اتنی اگریشن آئے, اور وہ بھی امریکہ جیسا ملک اپنی مائٹی ایئر فورس اور نیوی لے کر آ جائے کہ ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں, تو جو بھی ڈفرینس آف اوپینین یا فرق ہوتے ہیں وہ یونٹی دے دیتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, آپ دیکھیے کہ امریکن پریزیڈنٹ کی ایک ایلیمنٹ آف فرسٹریشن شو کریں. یہ تو انڈائریکٹلی وہ اپنی ایک ناکامی مان چکے ہیں. دیکھیے دونوں باتوں میں فرق ہے. جب اتنا بڑا ملک حملہ کرتا ہے مالک صاحب, تو اس کے اسٹریٹجک آبجیکٹو ہوتے ہیں. یہ پل کو تباہ کرنا تو دنیا کی سب سے کمزور ایئر فورس کی تباہ کر دے گی کسی پل کو. اس کی ویڈیو ریلیز کرنے سے کیا آپ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم برج ناک آؤٹ کر دیتے تو ہم بہت بڑی پاور ہے. یہ ٹیکٹیکل اچیومنٹس ہیں. ٹیکٹیکل اچیومنٹس اگر اسٹریٹجک گولز کو آپ کو اچیو کرنے میں مدد نہیں کرتی تو وہ صرف آپ کی اپنی سیٹسفیکشن یا انا کے لیے تو کافی ہو سکتی ہیں. وار فائٹنگ کے لیے یا وار آبجیکٹو حاصل کرنے کے لیے ان کی کنٹریبیوشن آلموسٹ نہ ہونے کے برابر ہے. تو یہ ایک اور زیادہ ایک ڈائمینشن بھی کھولیں گے. اور میں اس پہ ضرور کہتا چلوں کہ اگر یہ پاور اسٹیشن کو حملہ کیا, 815 واٹر ڈیسیلینیشن پلانٹ جسٹ اکراس ایران کے کوسٹ کے GCC کے ممالک کے کوسٹ پہ لگے ہوئے ہیں. 815 وہ تمام کے تمام ظاہر ہے بجلی گھروں سے چلتے ہیں.
ایران نے اگر ان بجلی گھروں کو ناک آؤٹ کرنا شروع کر دیا مالک صاحب تو 815 کو ڈی ایکٹیویٹ کر دے گا. وہ تمام کے تمام پمپنگ رک جائے گی پورے جی سی سی میں. سارے ملکوں کو ملا دیں تو 4 سے لے کر 7 دن تک واٹر سٹوریج کیپیبلٹی ہے ملکوں کے پاس جی سی سی سوائے یو اے ای کے جس وقت تقریباً 40 دن کی کیپیبلٹی ہے. چشتی صاحب